جناب جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں۔ فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد، بالا کوٹ میں اس کی تشکیل، اس وقت میں ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین، اطمینان، سکھ۔ ھذا صراط الی مستقیم۔ دوسرا اللہ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے، تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی تیری بڑی عزت ہو، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹھیکہ ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی۔ اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالنے کے لیے اللہ کا لفظ لا رہا ہے۔ شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چل رہے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تمہارے اوپر کج کلا تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ وہ ہے کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ یہ وہ ہے جو ریت میں تمہیں پانی نظر آیا، جو موٹر وے پہ چلتے ہوئے اوپر دھوپ پڑی تو تمہیں ساری موٹر وے پر پانی نظر آیا، پیاسے نے کہا وہ پانی، اس کے طرف بھاگا، عقل مند نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ وہ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے عزتوں سے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے، تم نہیں چاہتے ہو مجھے کامیابیاں ملے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے کیسے جھٹلاؤں؟ وہ کہتا بھائی تیری آنکھیں بھی دھوکہ کھا رہی ہیں، تیری آنکھیں بھی فریب کھا رہی، وہ یہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مت دوڑو، مت دوڑو، پیاسے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، منزل نہ پاؤ گے۔ گلے چلو چلو، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں سے دھوکہ نہ دیا جائے۔ پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگتا ہی رہا، زندگی بیت گئی بھاگتے بھاگتے بھاگتے۔
یہاں تک کہ شام ہو گئی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. ادھر موت نے دستک دی, ادھر زندگی تمام ہوئی, ادھر منزل اسی طرح گمنام ہوئی. آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اے ہائے کہاں پہنچ گئے. جانے کی مہلت بھی اب ختم ہے, لوٹنے کی راہیں مسدود اور بند ہیں. اب آگے ایک ہی کھڈا ہے قبر کا, اسی میں گرنا ہے, کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اس سے پہلے سنانے والے سناتے رہے, تو نے کوئی نہ سنا. بلانے والے بلاتے رہے, تو نے کان نہ دھرے. روکنے والے تمہیں ہاتھ جوڑ کے روکتے رہے. تم اپنے خوابوں میں مست تھے, تمہیں بہار کا دھوکہ لگا, تمہیں مسکراتے چہروں کے پیچھے تاریکیاں نظر نہ آئی. تم نے پلاسٹک کے باغات کو گلشن سمجھا, تم نے سرخی اور پاؤڈر کے لگے ہوئے چہروں کو سرخ و سفید سمجھا. ان کے پیچھے کی تاریکیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئیں. مسکراتے چہروں کی منافقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہی. جب تم مکڑی کے جالے میں پھنس گئے, پھر کبھی مکڑی کے جالے سے بھی مکھی نکلی ہے. دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے. عجیب قصہ ہے. دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے, جو گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار کرتی ہے, کہیں نہیں جاتی, کہیں نہیں. ہر مخلوق اپنی روٹی کے لیے نکلتی ہے. چیونٹی بھی نکلتی ہے, کیڑے بھی نکلتے ہیں, پتنگے پروانے نکلتے ہیں, عقاب شاہین اڑتے ہیں, انسان بھاگتے ہیں. مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ تو دیوڑی ایتھے ہی دے ہیں. تو